الحمد للہ الحمد للہ الملک المالک الحکیم الخالق الرحیم الرازق القدیر الباری السمیع البصیر الکریم الغفور الودود الشکور الذي افاض العالم بنعمه وكرمه واسبغ علينا من فضله ورحمته والصلاة والسلام على النبي الطاهر السراج الزاهر القمر النير البدر المنور الشفيع المشفع الكريم المحدات النعمة المسدات سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مجلس میں رونق افروز تمام باوقار علماء اکرام، شورا اسلام، نقیب جلسہ اور دور و نزدیک سے تشریف فرمانے والی پیاری پیاری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بکس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل میں جگر میں آنکھ میں، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے۔ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، حسرت یہی رہے اور یہی جستجو رہے، حسرت یہی رہے اور یہی جستجو رہے، نگاہیں جدھر اٹھے بس تو ہی تو رہے۔ اور اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، کہ تیرا خیال آئے اور دل باوضو رہے۔ یہی حسرت اور یہی جستجو رہے، یہی حسرت اور یہی جستجو رہے، میں نہ رہوں مجھ میں فقط تو ہی تو رہے، میں نہ رہوں مجھ میں فقط تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ کچھ سننا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ سب کو تہہ دل سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آقا کی اس محفل کو سجایا۔ بیٹھ جائیں۔ آپ نے آقا کی یہ محفل کو سجایا ہے، یقین جانیے کہ
یہ صرف ہمارا عمل نہیں بلکہ فرشتوں کا بھی عمل، کیونکہ اکثر مقررین آتے ہیں، شعراء اسلام آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں درود پاک پڑھیں، ہے نا؟ تو اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اب تھوڑی ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بات وزنی ہو، لیکن امید ہے کہ جو عاشق رسول ہے یہ بات کے وزن کو اٹھا لے گا۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، یہ تو ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا ہے اور فرشتے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تو ایک چیز سمجھیں کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اور یہ ہمارے نبی کی شان کو کمتر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، ہماری طرح، معاذ اللہ حضور ہماری طرح بشر ہے، تو ایک چیز سمجھیں کہ حضور کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ اور میں ایک طبقہ اور میاں اور بنانا چاہتا ہوں کہ ہماری بشریت اور ہے اور ان کی بھی بشریت اور ہے۔ تم مصطفیٰ کی ذات تک مت پہنچو، پہلے تم ہماری بشریت تک تو پہنچو۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ عرش پر محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے اور اس محفل میں تمام فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا یہ اللہ کا درود ہے۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اپنے محبوب کی شان کو اور بلند کر دے۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اللہ کا درود اور ہے، فرشتوں کا درود اور ہے، لیکن مزے کی بات یہ آتی ہے کہ آگے قرآن کی آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ جنہوں نے ایمان لایا۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا کہ اے وہ جنہوں نے ایمان لایا، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور صلاۃ و سلام بھیجو۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ تمام کے بس کی بات نہیں، یہ گستاخ رسول کا عمل نہیں، بلکہ یہ عاشق رسول کا عمل ہے، یہ مومنوں کا عمل ہے۔ تبھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ جنہوں نے ایمان لایا، تم نبی پر درود بھیجو گے، گستاخ نبی پر درود نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ میں نے جو طبقہ بیان کیا کہ ہماری بشریت اور ہے، ان کی بشریت اور ہے،
تو اتنا سمجھیے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں اور وہ گستاخ مصطفیٰ ہیں۔ جب وہ گستاخ مصطفیٰ سے توبہ کرے اور پھر عاشق مصطفیٰ بنے تو شاید وہ ہمارے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ نبی کی بشریت تو بہت آگے کی بات ہے نا۔ کھڑے ہو جائیں، شاید حضرت آ گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس حضور اشرف العلماء، آمد شہزاد اشرف العلماء، آمد شہزادگان اشرف العلماء، حضور سید المشائخ، نعرے تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، پر نور کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عوام اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، شافعی مسجد، نعرہ تکبیر، شہزادگان حضور اشرف العلماء، عرس حضور اشرف العلماء، نبی رہے حضور اشرف العلماء، حضور نظام ملت، حضور نظام ملت، حضور سید المشائخ، حضور سید المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ سرکار حضور اشرف العلماء کے شہزادگان حضور سید المشائخ، حضور نظام ملت کی آمد آمد ہے۔ حضرت کے رخ زیبا سے اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ آج کل کرسی کوئی چھوڑتا نہیں، کرسی۔ بہرحال اپنی باتوں کو میں تیزی سے آگے لے کر چلوں۔ بیت اللہ حسینی صاحب کی ایک بات سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، وہ بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا کہ حضور کی صرف ایک ادا سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک واقعہ مجھے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ لوگ سنیں گے؟
ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف میں سیر پر نکلتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، ہزاروں بار سنا ہوگا، مجھ سے بھی سن لیجیے. جب آپ مدینے کے اطراف میں نکلتے ہیں تو آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں جن کے پاس کئی اونٹ ہوتے ہیں. ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا ہے جو ہمارے نبی کو بڑا پسند آ جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ وہ اونٹ کتنا حسین ہوگا جو ہمارے نبی کو پسند آ گیا. اس قبیلے کے سردار سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے سردار یہ اونٹ بیچو گے؟ سردار کہتا ہے کہ جی آپ لے لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں تو اطراف مدینہ میں صرف چہل قدمی کے لیے آیا تھا، کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. تم یہ اونٹ مجھے دے دو، میں اس اونٹ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہوں اور کچھ دیر بعد اس کی قیمت میرے کچھ لوگ آ کر کے آپ کو دے دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اونٹ کے ساتھ مدینہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور پورا قبیلہ نبی پاک کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہے. حضور جا رہے ہیں، پورا قبیلہ ٹھہرا ہوا صرف حضور کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹتا ہے. سب کو ہوش آتا ہے، سب ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچانک سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اے سردار، اتنا قیمتی اونٹ آپ نے ایک شخص کو ایسے ہی دے دیا؟ اس کا نام پوچھا؟ سردار کہتے ہیں کہ نہیں، نام تو نہیں پوچھا. اچھا پتہ تو پوچھ لیا ہوگا؟ کہا نہیں، پتہ بھی نہیں پوچھا. اچھا چلو نام نہیں پوچھے، پتہ نہیں پوچھے، تو کچھ ضمانت، کچھ گروی رکھ لیا ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو وہ سامان واپس کر دیا جائے؟ تو بولا نہیں، نہ گروی رکھا اور نہ ہی کوئی ضمانت لی. ایک ہلہ مچ گیا پورے قبیلے میں کہ ایسا کیسے کر دیا سردار؟ اتنا حسین و جمیل اونٹ، اتنا قیمتی اونٹ ایک انجان شخص کو آپ نے دے دیا، نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ کوئی چیز ضمانت لی، ایسے ہی دے دیا. یہاں پہ ہلہ مچ رہا تھا تو اچانک سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے تم مجھ سے پیسے کی بات کر رہے تھے؟ ارے جب وہ بات کر رہا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی زبان سے پھول جھڑ رہا ہے. وہ شاعر کہتا نا، گل بہائے نازک جن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اس کے میٹھے بول میں کھو گیا تھا. دوسرا شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ارے تم اس کے میٹھے بول میں کھو گئے تھے؟ سنو، میں تو اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لم یات ندیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا انفی اتشیوں و سخا کا آتم، اے غیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے میٹھے بول میں کھو گیا، میں اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ ارے تم اس کے میٹھے بول میں کھو گئے، تم اس کے کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گئے. سنو میں کس میں کھو گیا تھا؟ ارے جب وہ بات کر رہا تھا نا تھا کہ گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ سامنے والا پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سب اپنی اپنی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اچانک سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کلام میں یہ تاثیر ڈالتا ہے کہ ارے اونٹ چوری ہو گیا ہے. جب وہ اپنے کلام میں یہ تاثیر ڈالتا ہے کہ ارے میاں اونٹ چوری ہو گیا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے، خبردار انا ضامنۃ لثمن جملکم، کہ خبردار میں ضمانت دیتی ہوں، اگر اس نے اونٹ کی قیمت نہ چکائی تو اس کی قیمت میں چکاؤں گی. لوگ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قبیلے کی سردارنی یہ ضمانت لے رہی. پورا قبیلہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو آخرکار کوئی تو ہے جو اس شخص کو جانتا ہے. سردارنی کہتی ہے کہ ارے نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم لوگ اس سے گفتگو کر رہے تھے نا
تو پردے کی آڑ سے میں نے اس کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ لیا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک سے میرے نبی کے عاشق آ جاتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جس نے میرے نبی کو اونٹ بیچا۔ سردار آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بیچا۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اب یہ میرے صحابہ کا انداز، اللہ اکبر، قیمت بعد میں۔ بولا کہ پہلے یہ کچھ کھجوریں ہیں، یہ آپ کی ضیافت کے لیے، کہ آپ نے اتنا رحم، اتنی مہربانی کی کہ بغیر عطا پتہ کے اپنے اونٹ کو دے دیا، یہ آپ کے لیے۔ اب بتائیے کہ قیمت کیا ہے۔ اب یہاں پہ پورا قبیلہ رش کر رہا ہے، حسن مصطفیٰ میں رش کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اب قیمت تو چھوڑو، اب تو ہمارا سودا بازار نبی میں ہوگا۔ وہ تمام کے تمام مدینہ جاتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایسے جھومتے ہوئے رش کرتے ہوئے اپنے قبیلے کی طرف واپس آتے ہیں۔ گویا کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور اگر آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ارے جو میرے نبی کا چہرہ دیکھ لے تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے۔ ایسے آقا کے ہم امتی، اور کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں، میں نے بتایا نا کہ ان کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ نبی کی بشریت پہ انگلی اٹھانا تو بات کی بات ہے، پہلے تم ہماری بشریت تک تو پہنچ کے بتاؤ۔ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں اور تم گستاخ مصطفیٰ ہو۔ یہ ان کی بشریت ہے، یہ ہماری بشریت، ہماری ان کی بشریت میں بھی فرق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن سے بھی نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عشق مصطفیٰ کی عینک لگا کر کے قرآن شریف بھی پڑھے نا، تو اسے اکثر آیت نبی کی شان میں نظر آئے گی، اکثر آیت نبی کی شان میں نظر آئے گی۔ پر آپ عشق مصطفیٰ کی عینک پہنے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے تو ہم بھی ہیں، لیکن یہاں پر کون سا بندہ مراد ہے؟ یعنی خاص عبدیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، خاص عبدیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، بعثت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لقد جاءکم رسول، رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لائق اطاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مظہریت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، باہمی رضا و تسلیمات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، بلاغت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فصاحت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، کی وسعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔
تو کبھی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اختیارات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، دنیا کے تمام مفتی جمع ہو جائے، تمام علماء جمع ہو جائے، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن یہ شان ہے اس آمنہ کے لال کی جس کو حلال کہہ دیا قیامت تک حلال ہو گئی، اور جس کو حرام کہہ دیا قیامت تک حرام ہو گئی۔ تو گویا کہ حلت و حرمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، عدالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلہ، صداقت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، امانت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حقانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ، عبادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، حفاظت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سکونت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما محمد الا رسول، خاصیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے بما نزل علی محمد، قدر و منزلت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو بھی کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اپنائیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے والذین معہ، صحابہ کی جماعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مقدس اہل بیت پاک والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات، تلاوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، طہارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، علم و حکمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی ہر ساعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سخاوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، شہرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، صدارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فوق صوت النبی، فوقیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نبیوں کی امامت و قیادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے تلک الرسول فضلنا، فضیلت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ کبھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود و تسلیمات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، عظمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، کثرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، عظمت، بلندی اور رفت ذکر کی والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من الرسل من یشاء، اور کبھی کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اطلاع غیب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، غیبی طاقت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، علمی قابلیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حلال المشکلات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، نصرت و مددگار والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔
تو کبھی کہتا ہے مقام محمودہ، شفاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، تو کبھی کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو شفاعت کرے گا، میں ایک کو اشارہ کروں گا اور آمنہ کا لال شفاعت کرتا چلے جائے گا۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شہادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے، مبشرا، جنت میں لے جانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے، نذیرا، جہنم سے بچانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنی، اللہ سے ملانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے سراجا منیرا، آفتاب و مہتاب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، تو یا ایھا الرسول، نعرہ رسالت لگا کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی تو صرف قرآن کی 2 سے 3 آیت صفات کی تلاوت ہوئی ہے، ارے ابھی تو پورا قرآن باقی ہے۔ تبھی تو ہم عاشقان مصطفیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اے بدبختو، میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہو، سنو ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میرے نبی کی شان پہ اعتراض کرو گے؟ کہتے ہو مانگو تو اللہ سے مانگو۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تو اللہ کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ اور یرکان کہتے ہیں پیلیے کو، جونڈس، کیونکہ یہ قرآن پاک کھول کر کے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آیت ڈھونڈنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب ہر آیت میں نبی کی شان نظر آتی ہے تو ان کا چہرہ پیلا پڑنے لگ جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، ہوتا ہے یرقان اس کو آتی نہیں قرآن، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے ان کا۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سب ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ اب یہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے عقیدے کو چھیننے کے لیے، آپ کے عقیدے کو چوری کرنے کے لیے، اور کہیں گے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا مانا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ اب جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، قرآن کے فنون کا علم نہیں رکھتے، وہ اپنا عقیدہ کھو بیٹھیں گے کہ ارے قرآن کی تو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ لیکن اے لوگوں سنو، اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اور یہ نقطہ ہے میں دہرا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت پہ جتنے اعتراضات ہیں، ہم پر جتنے اعتراضات لگائے گئے ہیں، یہ ہمارے علماؤں کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ ہماری عوام کے عمل کی وجہ سے. یہ جو 12ویں کا جلوس ہم نے نکالا، ناچتے ہوئے جو ہم لوگ گئے، رومال اڑاتے ہوئے، ڈی جے بجاتے ہوئے جو ہم لوگ گئے، یہ عوام کے عمل کی وجہ سے سنیت پہ اعتراضات. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اگر ہماری عوام کے عمل کی وجہ سے ہم پہ اعتراضات ہو رہا ہے تو ان پر ان کی جاہل عوام کی وجہ سے اعتراضات نہیں ہے، بلکہ ان کے ان پڑھ کہنے نام نہاد عالموں کی وجہ سے ان پر اعتراضات کیا گیا. جو دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں وہی دلیلیں کمزور ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. مزہ تو تب آئے گا کہ جو آیت کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ آیت سے ہم اپنی دلیل بناتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. مزہ تو تب آئے گا کہ اسی آیت سے ان کا رد کر دیا جائے، اسی آیت سے ہم ثابت کریں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. حافظ ابن کثیر یہ ان کے امام، انہی کے امام کی دلیل پکڑے. ہمارے امام تک پہنچنے کے لیے تو ان کو عرصہ گزر جائے گا. آپ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں قُلْ یا ایھا الرسول لِہَؤُلَاءِ الْمُشْرِکِینَ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے میرے محبوب آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دیجئے کہ آپ ان کی طرح. اب بات ایک چیز کیا آتی ہے، سردارنی نے کیا بولا کہ جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے میرے محبوب آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دیجئے کہ آپ ان کی طرح ہیں، میرے نبی جھوٹے نہیں ہیں. تو ایسا کیوں ہوا کہ مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے. مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، تم ہرگز میری طرح نہیں ہو سکتے. مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو دیکھا تو کہا کہ ایکم مثلی انی لست مثلکم، نہ تم میری طرح ہو سکتے ہو نہ میں تمہاری طرح ہو سکتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ غور کرو، مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا کہ نبی کے دور میں بھی ایک وقت تھا جو نبی کا دیدار کر کے بھی کہتا تھا کہ میں نہیں مانوں گا کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم بھی کھاتے ہو پیتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. وہ بدبخت کون تھا؟ ابو جہل تھا. ہاتھوں میں کنکڑیاں کلمہ پڑھ رہی ہیں پھر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا نبی ہے. تو اب سمجھ لینا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہیں، حضور ہماری طرح ہیں، تو سمجھ جانا کہ ابو جہل کی اولادیں کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیامت تک یہی کہتے رہے گی کہ حضور ہماری طرح ہیں. اور ہم عاشقان صحابہ کل سے لے کے آج تک، آج سے لے کے تا قیامت تک یہی کہتے رہے گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. باتوں کو تیزی سے آگے لے کر جاؤں. نبی نے تو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. کیوں؟ سنیں، جب قرآن نازل ہوئی تو ان منافقینوں نے، ان مشرکینوں نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں مانتے یہ کسی رب کا کلام، یہ کسی بشر کا کلام ہے، اس میں کہانیاں ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں. تو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کو کعبہ شریف پہ لکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ. سارے شاعر، سارے ادیب، سارے اہل زبان رات و دن ایک کر دیا لیکن اس آیت کے برابر کوئی آیت لا نہ سکے، اس آیت کے برابر کوئی آیت لا نہ سکے.
مجبور ہو کر کے ان کو ماننا پڑا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ رب کا کلام ہے۔ لیکن جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو پھر انہوں نے وہی عمل کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، تم پی رہے ہو ہم پی رہے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا ہے، اے میرے محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ یوحا الیہ، لیکن اے میرے محبوب ان کو بتا دینا کہ تم پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے کیا؟ ارے میرے نبی اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان سے کہو نا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ میرے نبی اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ آتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی کسی پیڑ کو اپنے جانب بلائیں تو پیڑ دوڑتا ہوا نبی کے جانب آ جاتا ہے، کسی پیڑ کو اپنے جانب حرکت کروا کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں ڈال دیں تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، اندھے کو دیکھنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پہ رکھ دیں تو گونگا بولنے لگ جاتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی زخم پر مل دیں تو زخم درست ہو جاتا ہے، اپنے تھوک سے کسی کے زخم کو درست کر کے دکھا دو۔ میرے نبی کسی سوکھے پیڑ پر ہاتھ پھیریں تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، کسی سوکھے پیڑ کو چراغ بنا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی مدارج النبی و نبوت کی حدیث کتاب کے مطابق کہ اگر میرے نبی 4 ہڈیوں کو جمع کر کے کہہ دیں اٹھ تو وہ بکری زندہ ہو جاتی ہے، کسی بکری کو زندہ کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگوں کے کھانے میں ڈالیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنی ایڑیاں پٹکے تو خزانے نکل آتے ہیں، ایڑیاں پٹک کے خزانے نکال کر کے دکھا دو۔ ارے میرے نبی اگر کسی مردہ سے کہیں اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اگر یہ سب کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور تمہاری طرح ہے، ورنہ مجبوراً ماننا ہی پڑے گا کہ جیسے میرے سرکار ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ نا، کہتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں آپ کو صحابہ کا عقیدہ ملے گا۔ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا منافقوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کانا پھوسیاں کرتے ہیں، they whisper in each other's ears۔ کیا کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے۔ منافقوں کا عقیدہ وہی ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی وہی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ اب ایک حدیث سنیں، جب میرے صحابہ کو، جب میرے مولا علی مشکل کشا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ جب یہ منافق اعتراض کرنے لگ گئے کہ ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو میرے جد امجد کو پتہ چلتا ہے، مولا علی مشکل کشا کو پتہ چلتا ہے، آپ جلال میں آتے ہیں، مشرکینوں کے درمیان میں جاتے ہیں، مشرکینوں کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں مشرکینوں سنو، لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مشرکینوں سنو، آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے، کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا بابا آ نہیں سکتا۔
گویا کہ میرے جد امجد نے مشرکینوں کو کہہ دیا کہ اے مشرکینوں سنو، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، اور یہ میرا تخیل ہے۔ لوگ نعت کی طرح پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن یہ میرا تخیل ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوگا کہ اے حسان جاؤ جا کر ان منافقوں کا جواب دو، تو میرے حسان نے گنگنا کر نہیں کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بلکہ مشرکینوں کے درمیان گئے ہوں گے، اپنی آستینوں کو اوپر اٹھا لیا ہوگا، مشرکینوں کو للکارا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اے بدبختو سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّمْ من کل عیب، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے تمام مخلوقوں کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا۔ گویا کہ میرے حسان بن ثابت بھی اس دور میں تمام مشرکینوں کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اے مشرکینوں سنو، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ عقیدہ کہاں سے لائے تو کہہ دینا کہ ہم بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار۔ دلیل چاہیے تو کہو نا، علماء سے آ کے مانگے۔ ایک آخری نقطہ پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا فرمایا کہ اے محبوب تم کہہ دو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم کہہ دو۔ تھوڑا مثال کے طور پر سمجھا دوں، بیت اللہ حسینی صاحب شاندار خطاب کیا آپ کے سامنے، مدلل خطاب کیا، اور یہ آ کر کے آپ سے کہیں کہ میں بہت بڑا جاہل ہوں، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 سال لگا کر کے درس نظامی میں فراغت حاصل کی، یہاں پر آ کر کے حدیثوں کا انبار لگا دیا، اور پھر کہہ دے کہ میں جاہل ہوں، عالم نہیں، تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ لیکن اگر ان کے استاد آ کر کے کہہ دیں کہ یہ میرا شاگرد بہت بڑا جاہل ہے تو مان لو گے؟ استاد ہے نا، ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ خود کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے، تاکہ آپ کو برا نہ لگے، تاکہ آپ کا دل خراب نہ ہو، تاکہ آپ کا دل کھٹا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میں نہیں کہتا ہوں، تم کہہ دو ان مشرکینوں سے کہ تم ان کی طرح ہو۔ میرے نبی کی بشریت ان سے بلند ہے، اور کوئی بڑا کسی چھوٹے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ اس کی عاجزی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اگرچہ وہ منافق ہو، اگرچہ وہ مشرک ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے دل کا خیال ہے نا۔ یہ میرے نبی کی عاجزی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، میں نہیں کہتا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان کی طرح ہے، لیکن آپ پہ اللہ کی آیتیں بھی نازل ہوتی۔ بہرحال باتیں تو کئی ہیں، لیکن اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
اگر میرے کہنے میں، حدیث کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں کسی طریقے کی کوئی بھی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذرا ایک زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید المشائخ، حضور سید المشائخ، حضور نظام ملت، نبی رہے حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا سید معیز اشرف صاحب قبلہ. حضرات، آپ حضرات بہت جاندار شاندار خطاب آل نبی آل رسول شہزادہ حضور سید المشائخ سے سماعت فرما رہے تھے. قلت وقت ہے، اب میں بلا تاخیر اللہ اکبر جناب آفتاب پٹیل صاحب سے گزارش کروں گا جلدی سے تشریف لے آئیں. آ جائیے جلدی سے. اور ڈاکٹر عمران بنچو صاحب وہ بھی قریب میں آ جائیں جلدی سے، وقت نہ لگائیے. اب میں گزارش کروں گا آفتاب پٹیل صاحب سے کو تشریف لائیں اور جانشین حضور اشرف العلماء حضور سید المشائخ حضرت علامہ مولانا سید محمد خالد اشرف اشرفی جیلانی کی گلپوشی فرمائیں. آفتاب پٹیل صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جانشین حضور اشرف العلماء شہزادہ حضور اشرف العلماء ادھر آئیے. اب میں گزارش کروں گا عامر بنچو صاحب سے، رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد نظام اشرف اشرفی جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ حضور سید المشائخ کی گلپوشی جو ہے عامر بنچو صاحب. آئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں گزارش کروں گا عارف پٹیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. مولانا بیت اللہ صاحب کی گلپوشی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عارف اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور یہ خادم کی گلپوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلطان ملا صاحب مولانا سرفراز برکاتی کی گلپوشی. مولانا سرفراز صاحب کی گلپوشی سلطان ملا صاحب. مولانا احمد رضا صاحب کی گلپوشی جو ہے واحد مجاور صاحب. اور اس کے علاوہ سلیم بھائی کی گلپوشی جناب شاہ کیا لکھے بھائی بادشاہ صاحب اشرفی. آئیے. سلیم بھائی کی گلپوشی. مولانا فہیم